آج میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ آپ اور ہم اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے مکمل طور پہ جڑے رہیں، کیونکہ آج کے شو میں میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز شامل کی جائیں۔ موضوع ہی ایسا ہے صاحب کہ معمولات رمضان المبارک، اور پھر آگے ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، اور یہ سوال پھر آپ علماء سے کیجئے گا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ یہ بنیادی طور پہ آج موضوع ہے۔ ہر آدمی سمجھنا چاہتا ہے صاحب کہ رمضان کی برکتیں تو ہیں، لیکن اس کو میں وصول کیسے کروں؟ تو انشاءاللہ جید علماء کرام سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ رمضان ہمیں گزارنا کیسے چاہیے۔ بات یہ صاحب کہ رمضان المبارک کا مہینہ بندوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اس میں روزے داروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی اس کی ایک ساتھ ناظرین بیش بہا نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے ہر شب و روز میں لاکھوں کی تعداد میں، یہ کہہ دینا ناظرین آسان ہے، لیکن روایتوں میں یہ باتیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے، اور ہر شب و روز میں روزے داروں کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب سوال یہ ناظرین کہ رمضان المبارک کو گزارا کیسے جائے؟ تو آئیے ذرا اس کا جواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے اطوار میں تلاش کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں میں تلاش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ظاہری حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کو دیکھا۔ جب یہ مبارک مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیتے، اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے کمر کس لیا کرتے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت عبادت و بندگی اور یاد الہی میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اس میں بہت زیادہ اضافت فرمایا کرتے۔ اب بات یہ ناظرین کہ میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاؤں ذرا سا تاکہ توجہ آپ کی رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں روزانہ تشریف لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے اور قرآن کو سناتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنتے تھے۔ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا جو مژدہ ہے ناظرین، وہ دراصل آپ کے صدقے ہمیں مل گیا کہ بنیادی طور پہ انسان رمضان کا مہینہ پالے، اس میں اللہ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف الصالحین ہمہ وقت تلاوت کلام پاک میں اس وقت مصروف رہتے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ تمام صالحین خاص طور پر رمضان المبارک میں تہجد کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی، کیا کمال بات ہے ناظرین، ذرا دل کی سماعتوں سے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف جب سکون پھیل جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اہتمام سے وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے اور تہجد پڑھتے رہتے، اور شہد کی مکھی کی بھن بھناٹ کی طرح ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ صحابی کا عمل تھا ناظرین۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتے اور کلی طور پر تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جایا کرتے، ہمہ وقت اس میں مصروف رہتے، اور ان دنوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تمام دنیاوی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں اس کو ترک کر دے، چھوڑ دیتے ہر چیز کو، اور تلاوت کلام پاک میں ہمتاً مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہر چیز سے دستبردار ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ کی تدوین و تالیف، بحث و تحقیق اور اہل علم کے ساتھ نشست و برخاست سے علیحدگی اختیار کر لیتے اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں میں 7 دنوں میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تو ہر 3 دن میں
ایک قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کرتے، اور جب آخری عشرہ آتا ناظرین تو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ذرا اعمال پہ غور کیجئے، قربان جائیے کہ وہ جانتے تھے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے رمضان کی فضیلت کو سنا ہے، بس جو میرے سرکار نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے کہ اس سے بہتر کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے اور تقریباً ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ان کا واقعہ ہے کہ رات آتے ہی نماز، تلاوت کلام پاک اور اوراد و اذکار میں ہمتاً متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رقم تراز ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو تلاوت کلام پاک، غریبوں اور مسکینوں اور دیگر جو فقراء تھے ان کو کھانا کھلاتے، کپڑے پہناتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن ابو سلیمان رمضان المبارک میں ہر رات 50 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، انہیں کپڑے عنایت کرتے اور ہر ایک کو 100 درہم دیتے کہ وہ امیروں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ دیکھیں رمضان شروع ہو گیا صاحب، عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے لیے، لیکن خیال بھی تو رکھنا ہے نا کہ وہ لوگ جو بیچارے بے کس ہیں، مجبور ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اپنا بستر مبارک سرکار علیہ السلام لپیٹ دیتے، اعتکاف فرماتے اور عبادت الہی میں مکمل طور پر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتے اور دن رات یاد الہی میں اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ذرا سنیے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں کہ یہ فقیر عالم شباب میں اکثر راتوں کو نہیں سویا کرتا تھا، خصوصاً رمضان المبارک میں بعد مغرب 2 لڑکے سوا پارہ عشاء تک سناتے، بعد عشاء 2 حافظ اور سناتے اور اس کے بعد 1 حافظ نصف شب تک۔ اس کے بعد تہجد کی نماز میں 2 حفاظ آتے، غرض کہ پوری رات میری اس طرح گزرتی کہ میں اللہ کا کلام سنا کرتا تھا۔